نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقلی ثبوت۔ 1400 سال پہلے دنیا کی حالت، انسانوں کے درمیان تبادلہ خیال کے وسائل کس قدر کم تھے، قوموں اور ملکوں کے درمیان تعلق کے ذرائع کتنے محدود تھے، انسان کی معلومات کس قدر کم تھی، اس پر توہم اور توحش کا کس قدر غلبہ تھا، جہالت عام تھی، علم کی روشنی دھندلی تھی، دنیا میں نہ تار تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ ریل اور نہ ہوائی جہاز تھے، نہ مطابع اور اشاعت خانے تھے، نہ مدرسوں کالجوں کی کثرت تھی، نہ اخبارات، نہ رسائل، نہ کتابیں۔ اس زمانے کے ایک عالم کی معلومات بعض حیثیات سے موجودہ زمانے کے ایک عامی کی بنسبت کم تھی۔ جو باتیں آج ہر کس و ناکس کو معلوم ہیں وہ اس زمانے میں برسوں کی محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد بمشکل معلوم ہو سکتی تھیں۔ عرب کے ارد گرد ایران، روم اور مصر کے ملکوں میں علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی کی کچھ روشنی پائی جاتی تھی، مگر ریت کے بڑے بڑے سمندروں نے عرب کو ان سے جدا کر رکھا تھا۔ وہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی، کوئی ضابطہ اور قانون نہ تھا، بس جنگل راج تھا۔ ان کی زندگی نہایت گندی تھی، ان کے طریقے وحشیانہ تھے، زنا، جوا، شراب، چوری، رہزنی، قتل و خون ریزی، برہنگی ان کی زندگی کے معمولات تھے۔ بچیوں کو زندہ درگور کرتے، سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ وہاں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کتب خانہ، نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا۔ گنتی کے چند آدمی تھے جنہیں کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ مذہب کے باب میں بت پرستی، ارواح پرستی، کواکب پرستی، غرض یہ خدا کی پرستش کے سوا اس وقت جتنی پرستیاں دنیا میں تھیں سب ان میں رائج تھیں۔ ایسے زمانے میں، ایسے ملک میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، بچپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جاتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے تو بدوی لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگتا ہے، جوان ہوتا ہے تو سوداگری میں لگ جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب کچھ انہی عربوں کے ساتھ ہے جن کا حال آپ نے دیکھ لیا۔ تعلیم کا نام نہیں، کسی عالم کی صحبت نہیں، صرف عرب ہی کا نہیں تمام دنیا کا ماحول پیش نظر رکھیے اور دیکھیے کہ یہ شخص جن لوگوں میں پیدا ہوا، جن کے ساتھ پل کر جوان ہوا، جن سے اس کا میل جول رہا، جن سے اس کے معاملات رہے، ابتدا ہی سے عادات میں، اخلاق میں وہ ان سب سے مختلف نظر آتا ہے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کسی سے بد کلامی نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی سے بد معاملگی نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ اس کی صداقت و امانت کی ساری قوم گواہی دیتی ہے اور اس کو صادق الامین کہتی ہے۔ اس تاریک ماحول میں یہ شخص ایسا ممتاز نظر آتا ہے جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک شمع روشن ہو، یا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا چمک رہا ہے۔ تقریباً 40 سال تک ایسی پاک صاف شریفانہ زندگی بسر کرنے کے بعد ایک اس کی زندگی میں ایک عظیم الشان انقلاب اور تغیر رونما ہوتا ہے۔ ایک دم سے اس کے دل میں وہ روشنی آ جاتی ہے جو پہلے اس میں نہ تھی۔ وہ غار سے قوم کی طرف نکل آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ بت جن کے آگے تم جھکتے ہو یہ سب بے حقیقت چیز ہے، انہیں چھوڑ دو۔ یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اور یہ سیارے، یہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں ایک خدا کی مخلوق ہیں، وہی تمہارا اور ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی بندگی کرو، اس کا حکم مانو اور اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ یہ چوری، یہ لوٹ مار، یہ قتل و غارت گری، یہ ظلم و ستم، یہ بدکاریاں جو تم کرتے ہو سب گناہ ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ سچ بولو، انصاف کرو، نہ کسی کی جان لو، نہ کسی کا مال چھینو، جو کچھ لو حق کے ساتھ اور جو کچھ دو حق کے ساتھ دو۔ تم سب انسان ہو، انسان اور انسان سب برابر ہیں۔
بزرگی اور شرف نسل اور نسب میں نہیں بلکہ صرف خدا پرستی اور نیکی و پاکیزگی میں ہے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہاں صرف ایمان اور نیک عمل کی پوچھ ہوگی۔ جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنتی ہے، جس کے پاس ان میں سے کچھ نہ ہوگا وہ دوزخی ہوگا۔ یہ تھا وہ پیغام جسے لے کر وہ غار سے نکلا۔ جاہل قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے، گالیاں دیتی ہے، پتھر مارتی ہے۔ ایک دو دن نہیں، اکٹھے 13 برس تک اس پر سخت سے سخت ظلم توڑتی ہے، یہاں تک کہ اسے وطن سے نکال باہر کرتی ہے۔ سارے عرب کو اس کے خلاف ابھار دیتی ہے۔ نبوت محمدی کے عقلی ثبوت کے سوالات۔ نمبر 1، یہ قوم اس کی دشمن کیوں ہوئی؟ کیا زر اور زمین کا کوئی جھگڑا تھا؟ کیا خون کا کوئی دعویٰ تھا؟ کیا وہ دنیا کی کوئی چیز مانگ رہا تھا؟ جواب نہیں۔ ساری دشمنی صرف اس بات پر تھی کہ وہ ایک خدا کی بندگی، نیکوکاری کی تعلیم کیوں دیتا ہے، بت پرستی اور شرک اور بدعملی کے خلاف تبلیغ کیوں کرتا ہے، اونچ نیچ کا فرق کیوں مٹانا چاہتا ہے۔ یہ سب باتیں قومی روایات اور قومی طریقے کے خلاف ہیں۔ نمبر 2، اس شخص نے یہ تکلیفیں کیوں اٹھائی؟ قوم اس کو بادشاہی دینے پر آمادہ تھی، دولت کے ڈھیر اس کے قدموں میں ڈالنے کو تیار تھی، بشرط یہ کہ وہ اس تعلیم سے باز آ جائے، مگر اس نے ان سب کو ٹھکرا دیا اور اپنی تعلیم کے خاطر پتھر کھانا اور ظلم سہنا قبول کیا۔ نمبر 3، یہ آخر کیوں؟ کیا ان کے خدا پرست اور نیکوکار بن جانے میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ تھا؟ نمبر 4، کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس کے مقابلے میں ریاست، عمارت اور دولت اور عیش کے سارے لالچ بھی ناقابل التفات تھے؟ نمبر 5، کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس کے خاطر ایک شخص سخت سے سخت جسمانی اور روحانی اذیتوں میں مبتلا ہوتا اور مکمل 21 سال مبتلا ہونا گوارا کر سکتا تھا؟ نمبر 6، کیا کوئی جھوٹا شخص کسی بے اصل بات کے پیچھے ایسی مصیبتیں برداشت کر سکتا ہے؟ نمبر 7، کیا کوئی تیر تکے لڑانے والا انسان محض گمان اور قیاس سے کوئی بات کہہ کر اس پر اتنا جم سکتا ہے کہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں مگر وہ اپنی بات سے بال برابر ہٹنے کے لیے آمادہ نہ ہو؟ یہ استقامت، یہ عزم، یہ ثبات خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کو اپنی صداقت پر یقین اور کامل یقین تھا۔ یہ اس شخص کے انقلاب حال کا ایک پہلو تھا۔ اس کے انقلاب حال کا دوسرا پہلو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ 40 برس تک وہ ایک عرب تھا، عام عربوں کی طرح وہ کوئی خطیب اور جادو بیانی مقرر نہ تھا۔ اب وہ ایک حیرت انگیز کلام سنا رہا ہے جس کو سن کر سارا عرب مبہوت ہو گیا۔ اس کے کٹر دشمن بھی اس کو سنتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ دل میں اتر نہ جائے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان کا یہ عالم تھا کہ اس نے عرب کے بڑے بڑے شاعروں، ادیبوں کو بار بار چیلنج دیا کہ تم سب مل کر ایک ہی صورت اس کے مانند بنا لاؤ، مگر وہ اس کی جرأت نہ کر سکے۔ اب یکایک وہ ایک بے مثل حکیم، ایک لاجواب مصلح اخلاق و تمدن، ایک حیرت انگیز ماہر سیاست، ایک زبردست مقنن، ایک اعلیٰ درجے کا جج، ایک بے نظیر سپہ سالار بن کر ظاہر ہوا۔ اس نے معاشرت، معیشت اور اجتماعی معاملات اور بین الاقوامی تعلقات کے متعلق قوانین بنانے شروع کر دیے۔ وہ خاموش، پرامن سوداگر جس نے تمام عمر کبھی تلوار نہ چلائی تھی، کبھی فوجی تربیت نہ پائی تھی، دیکھتے دیکھتے وہ ایک ایسا بہادر سپاہی اور جنرل بن گیا جس نے 9 سال کے اندر تمام ملک عرب کو فتح کر لیا۔ وہ ایک ایسا زبردست ریفارمر اور مدبر بن کر ظاہر ہوا کہ 23 سال کے اندر اس نے
12 لاکھ مربع میل میں پھیلے ہوئے ریگستان کے منتشر جنگجو، جاہل، سرکش لڑاکو قبائل کو ایک مذہب، ایک تہذیب اور ایک نظام حکومت کا پابند بنا دیا۔ ان کے خیالات بدل دیے، ان کے خصائل بدل دیے، ان کے اخلاق بدل دیے، انہیں تہذیب، با کردار، با اخلاق، پرہیزگار، قانون کے پابند، مردم خیز بنا دیا، جنہوں نے ہزارہ ہزار عازم رجال کار ہیرو پیدا کیے، جنہوں نے دنیا کو دین و اخلاق اور تہذیب سے سنوار دیا۔ اس کے ضبط نفس اور بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ ملک کا بادشاہ ہو گیا، اس وقت بھی وہ جیسا فقیر تھا ویسے ہی فقیر رہا، پھوس کے چھپر پر رہتا، بوریے پر سوتا، موٹا جھوٹا پہنتا، غریبوں کی سی غذا کھاتا، فاقے تک کرتا، رات رات بھر اپنے خدا کی عبادت میں کھڑا رہتا، ایک آدمی کی طرح لوگوں سے ملتا، ان کے دکھ درد میں کام آتا۔ تمام عمر کی جد و جہد میں اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، اپنا پورا طریقہ اپنے قوم پر وقف کر دیا، اپنی اولاد کے کچھ بھی حقوق قائم نہ کیے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ لینے کے حق سے بھی محروم کر دیا، اس ڈر سے کہ اس کے پیروں اس کی اولاد ہی کو ساری زکوٰۃ نہ دینے لگ جائیں۔ وہ دراصل دور جدید کا بانی اور تمام دنیا کا لیڈر ہے۔ اس نے دنیا کے تصورات کا رخ بدلا، دنیا کا رخ رہبانیت، عجائب پرستی سے ہٹا کر عقلیت اور حقیقت پسندی اور متقیانہ دنیا داری کی طرف پھیر دیا۔ انسانی تاریخ کے منظر میں اس حیرت انگیز انسان کی بلند و بالا شخصیت اتنی ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک بڑے سے بڑے تاریخی انسان جن کو دنیا اعاظم میں شمار کرتی ہے، اس کے آگے بونے نظر آتے ہیں۔ زندگی بعد موت۔ موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں، اور ہے تو کیسی ہے؟ یہ سوال ہمارے علم کی رسائی سے دور ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہ وہ آنکھ ہے جن سے ہم موت کی سرحد کے اس پار جھانک کر دیکھ سکیں، نہ وہ کان ہے جن سے ہم ادھر کی آوازیں سن سکیں، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے تحقیق کے ساتھ معلوم ہو سکے کہ ادھر کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک سائنس کا تعلق ہے تو یہ سوال اس کے دائرے سے قطعی خارج ہے۔ سائنس کی روح سے نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی زندگی ہے اور نہ یہ کہ کوئی زندگی نہیں ہے، کیونکہ جب تک کوئی یقینی ذریعہ علم نہ ہو اس وقت تک کم از کم سائنٹیفک رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی بعد موت کا نہ انکار کریں نہ اقرار۔ عقلی حیثیت سے تو یہ ممکن ہے کہ جب ایک چیز کے جاننے کے ذرائع ہمارے پاس نہ ہوں تو اس کے متعلق ہم نفی اور اثبات دونوں سے پرہیز کریں، مگر جب اسی چیز کا تعلق ہمارے عملی زندگی سے ہو تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ یا تو انکار پر اپنا طرز عمل قائم کریں یا اقرار پر۔ مثلا ایک شخص جس سے آپ واقف نہیں ہیں، جب تک اس سے آپ کا کوئی معاملہ درپیش نہ ہو، ممکن نہیں کہ آپ اس کے بارے میں ایماندار ہونے کا یا نہ ہونے کا حکم لگائیں، لیکن اس کے ایمانداری کو مشکوک سمجھتے ہوئے جو معاملہ آپ کریں گے عملاً اس کی صورت وہی تو ہوگی جو اس کی ایمانداری کا انکار کرنے کی صورت میں ہو سکتی تھی۔ لہذا فی الواقع انکار اور اقرار کے درمیان شک کی حالت صرف ذہن میں ہو سکتی ہے، عملی رویہ کبھی شک پر قائم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اقرار یا انکار بہرحال ناگزیر ہے۔ زندگی بعد موت کا سوال محض ایک فلسفیانہ سوال نہیں ہے، بلکہ ہماری عملی زندگی سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب بات یہ ہے تو اس معاملے میں شک اور تردد کے مقام پر ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں۔ زندگی بعد موت کے تعین میں سائنس اگر ہماری مدد نہیں کرتا ہے تو ہمیں عقلی استدلال سے مدد لینی چاہیے۔ عقلی استدلال: انسان
دو طرح کا وجود رکھتا ہے۔ نمبر ایک مادی وجود، وہ ایک جسم رکھتا ہے جو بہت سے معدنیات، نمکیات، پانی اور گیسوں کا مجموعہ ہے۔ جس طرح نظام کائنات، اس کے اندر بھی مٹی، پتھر، دھاتیں، نمک، گیسز، دریا اور اسی جنس کی دوسری چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کو کام کرنے کے لیے جتنے قوانین کی ضرورت ہے وہ سب کائنات کے اندر کار فرما ہے۔ ان قوانین کے تحت کائنات کو بھی اور جسم انسانی کو بھی کام کے مواقع حاصل ہیں۔ نمبر دو اخلاقی وجود، مثلا نیکی اور بدی کا شعور، نیک اور بد کی تمیز۔ نیکی اور بدی کرنے کی قوت ہے اور اس کی فطرت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نیکی کا اچھا اور بدی کا برا نتیجہ ظاہر ہو، لیکن اخلاقی قوانین اس نظام کائنات میں کسی طرف کار فرما نظر نہیں آتے۔ یہاں روپیے میں وزن اور قیمت ہے، مگر سچائی میں نہ وزن ہے نہ قیمت۔ اس کو مثال سے سمجھیے، ایک شخص اگر کسی شخص کا دشمن ہو اور اس کے گھر میں آگ لگا دے تو اس کا گھر جل جائے گا۔ یہ اس کے فعل کا طبعی نتیجہ ہے۔ اس کا اخلاقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس شخص کو اتنی ہی سزا ملے جتنا اس نے خاندان کو نقصان پہنچایا ہے، مگر اس نتیجے کا ظاہر ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ آگ لگانے والے کا سراغ ملے، وہ پولیس کے ہاتھ آ سکے، اس پر جرم ثابت ہو، عدالت پوری طرح اندازہ کر سکے کہ آگ لگنے سے اس خاندان کو اور اس کی آئندہ نسلوں کو ٹھیک ٹھیک کتنا نقصان پہنچا ہے، اور پھر انصاف کے ساتھ مجرم کو اتنی ہی سزا دے۔ ان شرطوں میں سے کوئی شرط بھی نہ ہو تو اخلاقی نتیجہ یا تو بالکل ہی ظاہر نہ ہوگا یا اس کا صرف تھوڑا سا حصہ ظاہر ہو کر رہ جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مجرم جرم کے بعد مزے سے پھولتا پھلتا رہے۔ ایک دوسری مثال، چند اشخاص اپنی قوم میں اثر پیدا کر لیتے ہیں اور ساری قوم ان کے کہے پر چلنے لگتی ہے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگوں میں قوم پرستی اور ملک گیری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، گرد و پیش کی قوموں سے جنگ چھیڑ دیتے ہیں، لاکھوں آدمیوں کو ہلاک کرتے ہیں، ملک کے ملک تباہ کر ڈالتے ہیں اور کروڑوں انسانوں کو ذلیل اور پس زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ پر ان کی ان کارروائیوں کا ایسا زبردست اثر پڑتا ہے جس کا سلسلہ آئندہ سینکڑوں برس تک نسل در نسل پھیلتا چلا جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چند اشخاص جس جرم عظیم کے مرتکب ہوئے اس کی مناسب اور منصفانہ سزا ان کو کبھی اس دنیاوی زندگی میں مل سکتی ہے؟ اس طرح کے مجرمین جن کے جرم کے اثرات لاکھوں کروڑوں انسانوں تک پھیلتے ہیں، اس کی مناسب اور منصفانہ سزا دنیا میں ممکن نہیں، کیونکہ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں سالوں کی زندگی درکار ہے۔ اس طرح نیکوکار انسان کا نیک عمل جس سے لاکھوں کروڑوں انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا بھرپور صلہ اور جزا بھی اس دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ اس لیے دونوں کی سزا اور جزا ایک دوسرے عالم کے متقاضی ہیں۔ یہ عقلی استدلال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔